جمعہ کے آداب چل رہے تھے. جمعہ کے آداب جلدی جلدی ہم نے ذکر کر دیے. نماز پنجگانہ کی طرح نماز جمعہ کے لیے بھی اذان سنت موقدہ ہے. اس کے علاوہ جمعہ کے لیے دوسری اذان بھی سنت ہے. پہلی اذان عام لوگوں کی اطلاع کے لیے تاکہ مسجد میں جمع ہو جائے، اور دوسری اذان حاضرین مسجد کی اطلاع کے لیے کہ خطبہ شروع ہوتا ہے، نوافل وغیرہ تمام چیزیں ترک کر دے اور خاموش ہو جائے. اس لیے دوسری اذان اسی لیے تو مسجد میں ہے نا، کہ مسجد کے اندر جو لوگ جمع ہیں ان کو انٹیمیشن، اعلان ہے ان کے لیے. پہلی اذان زوال آفتاب کے بعد یعنی ظہر کے وقت مسجد کے باہر کسی اونچی جگہ پر دی جائے، اور دوسری اذان مسجد کے اندر امام کے سامنے اس وقت کہی جائے جب کہ وہ خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر آ بیٹھے. نماز جمعہ کے لیے اقامت کہنا بھی سنت ہے. اقامت خطبہ تمام ہونے کے بعد کہی جائے. امام ممبر پہ بیٹھے ہوا ہے اور تبھی اقامت شروع ہو جائے، درست نہیں. جمعہ کی پہلی اذان سن کر تمام کاروبار چھوڑ کر مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جانا واجب ہے. اس وقت خرید و فروخت یا کسی اور کام میں مشغول ہونا درست نہیں. تو جو پہلی اذان ہو جائے تو سب چھوڑ دے، کام جمعہ کے لیے شروع جائے. جمعہ کی پہلی اذان کا جواب دینا سنت ہے اور دوسری اذان کا ضروری نہیں. اقامت کا جواب مستحب ہے. اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، ایسی حالت میں جمعہ کی اذان ہونے لگے، کھانا کھا رہا، لیکن جمعہ کے دن اکثر جو ہے ہم ناشتہ وغیرہ کر رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، تو ایک مسئلہ ہے کہ جمعہ کی اذان ہونے لگے اور ہم کھانا کھا رہے ہو اور خوف ہو کہ جمعہ نہ ملیں گا، اس کو چاہیے کہ کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کے لیے چلا جائے. ورنہ دیگر اور نمازوں کے لیے کیا ہے، پہلے کھانا کھا لے، ورنہ نماز میں کھانے کا خیال رہے گا، ہے کہ نہیں. لیکن جمعہ کے لیے کیا ہے، کیونکہ دوبارہ اہتمام نہیں ہوگا جمعہ کا. بھوک لگی، آپ کا دھیان خالی خوشبو پر ہے اور کچن میں سے آواز آ رہی، اور آپ کو نماز کا وقت ہے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی پہلے آپ کھا لو، ہے کہ نہیں. ورنہ نماز پڑھتے پڑھتے پورا دھیان خوشبو اور دیگر اور چیزوں کی طرف ہی ہوگا. تو آپ کھا لیں گے تو نماز کا وقت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کے لیے شرط ہے کہ اس کا اہتمام ہے پورا، چند لوگ ہو، امام ہو، خطبہ ہو، پھر کہاں سے جمعہ ملے گا. اس لیے کہا گیا کہ پھر سب چیز چھوڑ دے، جمعہ کے اہتمام میں لگ جائے. اب یہ بہت اہم ہے، صف کے احکامات ہے نا. تو اس کو ایک الگ سیشن میں اس کو الگ بنا دیجئے کہ مسجد میں صف کے احکامات کیا ہے. مسجد میں اول وقت پہنچ کر امام سے قریب پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے. جو امام سے جتنا قریب ہوں گا صف کے اندر، جو امام سے جتنا قریب ہوں گا صف میں، اس کے لیے اتنی فضیلت ہوں گی. پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں نہ بیٹھے، بلکہ جب پہلی صف معمور ہو جائے، پور ہو جائے، اس وقت دوسری صف میں بیٹھنا شروع کر دے. تو پہلی صف نزول رحمت الہی کے لحاظ سے سب صفوں میں بہتر ہے. یہ مسجد میں جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ پہلی صف میں، پھر اس سے کم رحمت دوسری صف، پھر تیسری صف. تو کچھ لوگ کیا ہوتا ہے وقت سے بہت پہلے بھی آتے، نہیں جاتے آگے، کیوں؟ اللہ کی رحمت نہیں سمیٹنا ہے. پھر سمیٹنا ہے اللہ کی رحمت، اور یہ رحمت تو ختم ہونے والی نہیں ہے.
اور جو چیز ختم ہو جانے والی ہو پہلے نمبر لگاتے، پہلی صف میں بیٹھو. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، روحانیت کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونا چاہیے. اس طرح کل صفوں کو آراستہ کرے، پہلی صف، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، پھر چوتھی صف، اس طریقے سے. اگر کسی صف میں گنجائش نہ ہو تو خواہ مخواہ دو آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر تکلیف نہ پہنچائے، ہے نا. نئی جگہ ہو رہی پھر بھی ایسا کچھ تو بھی کر کے کدھر تو بھی ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے تو دونوں کو تکلیف ہوتی، پوری صف میں تکلیف نہ ہو جائے، ایسا نہیں. صف میں جس جگہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ جائے اس جگہ کا وہی شخص مستحق ہے. اگر کسی ضرورت سے وہ باہر جائے اور ساتھ ہی لوٹ آنے کی امید ہو تو اس جگہ پر دوسرا شخص قبضہ نہ کرے. وہ آنے والا ہے، بہت پہلے سے بیٹھا تھا، طہارت کے لیے چلا گیا، کچھ جو ہے وہ کلی کرنے کے لیے چلا گیا، ہو سکتا ہے اس کو کچھ ایسا کیڑا وغیرہ نظر آ گیا، اس کو پھینکنے کے لیے چلا گیا. تو جیسے ہی وہ اٹھا دوسرے نے دیکھا چلو موقع مل گیا. ابھی ایسا نہیں ہے، وہ واپس آ رہا ہے نا، وہ تو دوسرے کو اس جگہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے. کسی شخص کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے، یہ بھی بہت ناراضگی کا سبب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے. کوئی بیٹھا ہے تو اس کو بیٹھنے دے اس کی جگہ پہ. کسی ہیلے سے، کسی بہانے سے جا نماز وغیرہ بچھا کر جگہ نہ روکے، جو جہاں بیٹھے بیٹھنے تھے، ہے کہ نہیں. تو رومال رکھ رہے، جا نماز رکھ رہے، ایسا نہیں ہے نا. اب آپ بولیں گے حافظ احتشام صاحب کے لیے تو روز مصلی بچھا رہے، قیوم مولانا کے لیے تو روز مصلی بچھا رہے. تو وہ ان کا ایک کام متعین ہے ان کا وہاں پر. تو اب لوگوں میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ مؤذن صاحب ہے جو اقامت دیں گے تو ان کی جگہ خاص ہے، سماعت کے لیے یا نائب صاحب کے لیے جو جگہ خاص ہے وہ ان کے لیے. لوگ سوچتے ہیں میں ہی نائب بن جاتا ہوں اور بیٹھ جاتے، لیکن جب انہیں اشارہ کرو کہ اقامت دو تو ان کو بولے چلیے صاحب، امام صاحب نظر نہیں آ رہے، آج آپ ہو جائے. تو بولتے میں یہی بہتر ہوں. تو وہ مقام نائبین کا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر امام کسی وجہ سے اگر پیچھے آ جاتا ہے اور وہ کسی کو خلیفہ خلف بناتا ہے اپنا، تو پیچھے اس لائق لوگ ہونا چاہیے جو واقعی نماز پڑھا سکے. تو کسی بہانے سے جا نماز، رومال اور جو بھی چیز ہے کوئی بچھا کر جگہ نہ روکے، جو جہاں بیٹھے بیٹھنے تھے. اگر مسجد میں دیر کر کے آئیں تو نمازیوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. اس کے لیے وہی ثواب ہے، عظمت ہے اس کے لیے. ہر آنے والا شخص اس معاملے کا لحاظ رکھے کہ کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے کہ اس میں بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو کہ اس میں کیا گناہ ہے تو وہ یوں ہی 40 سال تک یا 40 دن تک ٹھہرا رہے. راوی حدیث کے بیان کرتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ حضور نے 40 دن فرمایا، 40 مہینے فرمایا یا 40 سال فرمایا. یعنی وعید اتنی ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا، تو اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، اس کو بعد میں کیا سزا ملے گی، تو بندہ بولے گا بھائی رک جاتا میں یہیں پر، سب کام بعد میں دیکھوں گا میں، مگر کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزروں. اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو آنے والے شخص کو پچھلی صف میں چھوڑ کر اگلی صف میں پہنچنا اور خالی جگہ کو پور کر دینا چاہیے، اگرچہ وہاں تک پہنچنے میں پچھلی صف والوں کی گردنیں پھلانگنا اور نمازی سے آگے سے گزرنا پڑے، بشرطے کہ خطبہ شروع نہ ہوا ہو. تو خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایسا لگ رہا کہ جگہ خالی ہے اور کوئی پور نہیں کر رہا، تو آپ جگہ جا کے پوری کر سکتے ہیں. کیونکہ قصور انہی کا ہے کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی چھوڑ دی، اس لیے وہ اسی سلوک کے مستحق ہے.
نہیں جا رہے نا آگے، نہیں جا رہے آگے، چلو میں چلے آتا آگے، میں ثواب پا لوں گا وہ. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے. ہمارے یہاں بولنا پڑتا چلو بھائی آگے، آگے چلو بھائی، آگے چلو. کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں؟ 1000 2000 1500 لوگ. اور حرم میں دیکھو، مسجد نبوی میں دیکھو، 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ ہیں، لیکن کوئی صف کی بے ترتیبی نہیں. تو یہ بھی تو اللہ ہی کا گھر ہے نا. بے شک وہاں افضلیت بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن جو اہتمام کر رہے ہیں ہم لاکھوں میں، تو ہزاروں میں اہتمام کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگر کوئی شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آئے تو آخری صف میں بیٹھ جائے، اگرچہ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو، کیونکہ چلنا اور آگے بڑھنا حالت خطبہ میں درست نہیں. تو جو جہاں ہے وہی ساکت. نماز پڑھتے وقت صفیں سیدھی کر لی جائے، یعنی لوگ آگے پیچھے کھڑے نہ ہو بلکہ سب برابر ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو، اس طرح کہ ایک کے کندھے سے دوسرے کا کندھا لگا رہے اور درمیان میں ذرا سی جگہ بھی نہ چھوڑے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ خالی جگہ میں شیطان گھس کر نمازیں خراب کرتا ہے. نماز کے وقت لڑکوں کو صف کے درمیان نہ کھڑا کرے بلکہ سب سے آخر میں کھڑا ہونے دے، صف کے بالکل آخر میں. بچے بالکل چھوٹے ہوں، یعنی جن کی عمر 7 سال کے نیچے ہوں، ان کو مسجد میں نہ لائے، نہ کسی صف میں شامل ہونے دے، کیونکہ نماز کا حکم ہی کب ہے؟ 7 سال سے ہے. ہاں اگر تکبیر کے لیے یا پھر ترتیب کے لیے یا ان کو عادی ہونے کے لیے لا رہے تو خود کنارے کھڑے رہے اور ان کو کنارے لے کر کھڑے رہے، لیکن صف کے درمیان ان کو نہ لے کر کھڑے رہے. تو یہ کچھ صف کے احکامات تھے جو ہم نے بیان کیے، جو بہت ضروری تھے. اللہ پاک ہم کو اس کا اہتمام کرنے والا بنائے. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی بہت تاکید کیا کرتے تھے، جو کوئی پیچھے پیر آگے ہو جایا کرتے تھے تو آپ کبھی کبھی سزا بھی مرتب کرتے تھے، کیونکہ صف بندی ہوں گی، صف درست ہوں گی تو دل درست ہوں گے، نماز درست ہوگی، اور اگر وہ درست نہیں تو سب بگاڑ پیدا ہوں گا. اس لیے ہم اس کا معمول کریں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. کہاں پر؟ وہ بڑی مسجد کے احکامات ہے نا. اگر نمازی کو نظر نہ آئے ایسا پڑھ رہا ہے وہ، تو تقریباً جو بڑا حرم ہے اس کے الگ حکم ہوتے ہیں، جو بڑا صحن ہے اس کے الگ حکومت ہوتے، الگ احکامات ہوتے، کہ تقریباً 7-8 صف کے آگے سے گزر سکتا ہے، 5-7. لیکن کچھ کیا کرتے وہ بالکل نماز پڑھ رہے ان کے سامنے سے گزرتے، غلط ہے. جو احکام نماز کے ہے، وہ چاہے حرم کی نماز ہو، مسجد کی نماز ہو، گھر میں نماز ہو، سب جگہ احکامات ہیں. یہ سوچنا چاہیے. بالکل وہ کوئی پابندی نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے آگے سے گزر، چپلیں بھی لکھی جا رہے، سامان بھی لکھے جا رہے. اور ایک بڑا مسئلہ یہ کہ عورتیں بھی گزر جا رہی سامنے سے، اللہ خیر کرے. تو یہ سوچنے والا معاملہ ہے. ہاں وہ تو نماز میں اس کے حکم ہے کہ خواتین کے آگے سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو وہ ہتھیلی پہ ہتھیلی بجائے، ایسا اس طریقے سے. ہاں وہ جو مرد اگر ہے تو تھوڑا سا زور سے آواز پڑے، تاکہ وہ انجان میں، حرم میں تو جان کے بھی گزرتا ہے آدمی. یہاں پہ ایسا ہے جو معمول ہے اور جو عام عمومی حکم ہے شریعت کا، کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے لگ رہا کہ میرے سامنے سے کوئی گزرے گا تو وہ اس کو انٹیمیشن اور آگاہ کرنے کے لیے تلاوت تھوڑی زور کے کرتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ارے نماز ہو رہی، تو بیچارہ انجان میں گزر نہ جائے. اور پھر بھی اگر نہیں گزرا تو پھر اس طریقے سے ہاتھ کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کرے. لیکن نماز چھوڑ دیا اور اس کو پکڑتے بیٹھا اور اس کو ہٹا رہا اور اس کو ڈھکیل رہا، تو پھر وہ تو پھر ہے کہ نہیں؟ کیا کریں گے پیچھے؟ وہ گزرنا چاہ رہے تو
جی دیکھیے، فقہائے کرام نے بتایا سمجھدار بچہ اگر ہے جو نماز کے معمولات سمجھتا ہے، یہ قیام ہے، یہ سجدہ ہے، یہ رکوع ہے، تو تب کوئی حرج نہیں. سمجھدار بچہ اور بڑا ہونا چاہیے، 7 سال سے بڑا. لیکن بہت چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کا درمیان صف میں رہنا درست نہیں ہے، نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. تو جو چھوٹا بچہ ہے بہت، اس کو درمیان صف میں نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث میں آیا ہے کہ کم عمر بچوں سے مسجد میں آنے سے ان کو محفوظ رکھو، جھگڑوں سے بچاؤ اور کم عمر سے، کیونکہ وہ نماز میں پھر دوڑتے بھی ہے، پریشان بھی کرتے ہیں، بہت وہ شرارت بھی کرتے ہیں، تو آدمی کی نماز سے توجہ ان کی طرف چلی جاتی. تو سمجھدار بچہ ہو، اور وہ 10 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، گرچہ کہ نابالغ نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے، وہ اذان سمجھتا ہے، اقامت سمجھتا ہے، نماز سمجھتا ہے، رکوع سجدہ، تو درمیان صف میں بھی رہا تو وہ کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو بھی صف کے آخر میں کھڑا ہونا چاہیے، نابالغ بچہ ہے تو. بچوں کے لیے ایک جگہ خاص متعین ہونی چاہیے مسجد میں، تو بچے پھر اسی جگہ پڑھے، ہے کہ نہیں. اور اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو لا رہے ہیں تو کنارے لے کر کھڑے رہیں. بچوں کو بہت زیادہ آگے، فقہا نے بتایا ان کو 3 4 قدم، ایک صف سے زیادہ ان کو پیچھے کرنا، نماز ان کی ٹوٹ جاتی ہے. تو ان کو زیادہ ادھر ادھر بھی نہ کرے، ہے کہ نہیں. تو کنارے کر دے اس کو، بچے کو. وہ کیا کرتا ہے، کوئی ایک لیتا اس کو پیچھے کرتا ہے، پھر دوسرا لیتا، پھر اس کو اور پیچھے کرتا. ہاں نہیں، تو بڑوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ایک بچے میں نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے اس سے، یار میرا کچھ مقام ہے کیا نہیں. سمجھدار ایک بچہ ہے، وہ ایک مینٹلی وہ اس کا ایک ذہن بن جاتا کہ کیا یار مجھے پیچھے بھیجا جا رہا ہے یار. تو کچھ ترغیب ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم نے اپنی مسجد میں 5 وقتہ نمازوں میں بھی، رمضان میں تو نہیں، ایک بیریکیڈ بنایا ہے ہم نے، ایک خاص کیا ہوا حصہ، بچے اسی میں پڑھے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بچوں کو لا رہا ہے، صف میں کھڑا کرا، تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. اور اگر ان کو کوئی بولتا ہے تو برا بھی نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے جگہ متعین کر دی ہم نے. بولیے. بڑا اچھا سوال ہے کہ صف بندی پیروں کی انگلیوں سے ہونا چاہیے یا پھر ایڑی کے ذریعے ہونا چاہیے. تو صف بندی ایڑی سے ہوں گی. تو جو صف کا آخری حصہ ہے اس پر سب ایڑی رکھے تو انشاءاللہ نماز درست ہوگی. کیونکہ کسی کے پیر چھوٹے، کسی کے پیر بڑے، کسی کی پیر کی انگلی بڑی، کسی کے پیر کی چھوٹی، لیکن سب ایڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایڑی چھوٹی بڑی کسی کی نہیں ہوتی، سب کا جسم اسی پر کھڑا ہوا ہے، ایڑی سے ہی آغاز ہوتا ہے پیر کا. تو اس لیے صف جو ہوں گی، نماز میں صف بندی، چاہے وہ نماز مسجد ہو یا نماز جنازہ ہو، اس میں صف بندی ایڑی سے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.